میرے عزیز طلبہ اکرام، میرے پیارے عزیز طلبہ اکرام، آج جو ہم آپ کے سامنے سبق لے کر کے حاضر ہوئے ہیں وہ علم نحو کا سبق لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ یعنی آج ہم آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ علم نحو جو ہے اس علم نحو میں دو چیزیں آپ کو جاننا ضروری ہیں۔ کیا چیزیں؟ دو چیزیں۔ اب میرے طلبہ اکرام، دو چیزیں اگر آپ نے جان لی تو یہ سمجھ لو کہ آپ جو ہیں علم نحو کو جان لیں گے۔ دیکھیے، جو منطقی ہوتے ہیں وہ تصور سے اور تصدیق سے، معرف اور حجت سے بحث کرتے ہیں، اور علم نحو جو میں اس کی تعریف کیا ہے، یعنی اس کی تعریف سے ہی آپ اس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ کلمے کی آخری تینوں حرکتیں معلوم ہو مورب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے۔ اب مورب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، مورب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے تو پتہ یہ چلا مورب اور مبنی کا بہت ہی زیادہ مقام ہے، مورب کا اور مبنی کا بہت ہی زیادہ اہم رول ہے علم نحو میں۔ آپ نے اگر مورب کو نہیں پہچانا اور مبنی کو نہیں پہچانا تو آپ کسی بھی حال میں عبارت صحیح پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ جب آپ عبارت صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ ترجمہ بھی صحیح نہیں لگائیں گے، اور جب ترجمہ نہیں تو میرے بھائی مولوی بھی صحیح نہیں ہوگے۔ تو آپ اس میں مورب کو سمجھیں اور اس میں مبنی کو سمجھیں۔ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ مورب بنا کس سے ہے، مورب بنا کس سے ہے۔ مورب اعراب سے مشتق ہے۔ اب تو یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اعراب سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے ظاہر ہونا۔ یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے تو ترجمہ ہوگا ظاہر کیا ہوا، معرب۔ مفعول کا صیغہ ہو تو ترجمہ ہوگا ظاہر کیا ہوا، مگر بہتر یہ ہے کہ ظرف زمان بنایا جائے۔ ہم اس کو ظرف زمان مان لیتے ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان، معرب مفعل، معرب۔ مورب کو مورب اس لیے کہتے ہیں کہ مورب کا معنی ہے ظاہر کرنے کی جگہ، اس مورب بھی اعراب ظاہر کرنے کی جگہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مورب کس سے مشتق ہے؟ اعراب سے مشتق ہے۔ اب اس کا معنی کیا آتا ہے؟ معنی آتا ہے ظاہر ہونا، اور اس میں مفعول کا صیغہ ہو تو ترجمہ ہوگا ظاہر کیا ہوا، مگر بہتر یہ ہے کہ ظرف زمان بنایا جائے۔ بہتر کیا ہے؟ اس کو ظرف زمان بنایا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیے، مورب اس کا معنی آپ نے کیا پڑھا؟ ظاہر ہونے کی جگہ۔ اور مبنی کیا ہوتا ہے؟ مبنی یہ مشتق ہے بنا سے، اور بنا کا معنی آپ جانتے ہیں، بنا کا معنی آتا ہے بنیاد، جو ہلتی ڈھلتی نہیں ہے، ہلتی ڈھلتی نہیں ہے، اس کا معنی کیا آتا ہے؟ مبنی، بنا سے مشتق ہے، بمعنی بنیاد، جہاں رکھی جاتی ہے وہ اصولاً تبدیل نہیں ہوتی ہے، اس لیے مبنی کا آخر بھی عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا ہے۔ تو مبنی کو مبنی اس لیے کہتے ہیں کہ مبنی کا معنی ہے قرار کی جگہ، مبنی بھی ایک ہی حالت پر برقرار رہتا ہے، اور مبنی باشد مانند برقرار۔ یعنی اب کہنے کا مطلب یہ ہے، جب آپ نے یہ پہچان لیا طلبہ اکرام کہ مورب یہ کس سے مشتق ہے؟ اعراب سے مشتق ہے۔ مبنی یہ کس سے مشتق ہے؟ یہ بنا سے مشتق ہے۔ بنا کا معنی کیا آتا ہے؟ بنیاد، جو ایک جگہ رہتی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ، اور یہ کیا آتا ہے؟ مورب، ظاہر کرنے کی جگہ۔ اب آپ جو ہے، اب جب دونوں نے آپ نے پہچان لیا تھا، اب آپ مورب کی تعریف دیکھیے، اور پھر آپ جو ہے مبنی کی تعریف۔ مورب کی تعریف جو ہے وہ ہے اسم مورب کی تعریف۔ اسم مورب ہر وہ اسم ہے جو مرکب ہو اپنے غیر کے ساتھ اور نہ مشابہ ہو مبنی الاصل کے، نہ مشابہ ہو مبنی الاصل سے بالکل بھی مشابہت نہ رکھتا ہو۔
مبنی الاصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو اور مرکب بھی ہو. مبنی اصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو، دو چیزیں، مبنی الاصل سے مشابہت اور کسی سے ملا ہوا ہو، کسی سے جوائنڈ ہو. اور مبنی الاصل آپ سب جانتے ہیں کیا چیزیں ہیں، وہ تین چیزیں ہیں، امر حاضر، فعل ماضی، امر حاضر، تمام حروف. امر حاضر، فعل ماضی، تمام حروف. اب ان سے اگر مشابہت رکھتا ہے تو وہ کسی بھی حال میں